بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے ایک ایسی عجیب اور حیرت انگیز بڑی نشانی بتائی ہے جو ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ بڑی پریشانی کی بات تو یہ ہے کہ یہ علامت آج بھی بہت عام ہو چکی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، جیسے امام طبرانی نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جب میاں بیوی آپس میں زنا کریں گے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا ممکن ہے کہ مرد اپنی بیوی سے زنا کرے اور بیوی اپنے شوہر سے زنا کرے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے نزدیک مرد اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا اور پھر اس بات کو زمانے کے ڈر سے چھپا لے گا، جس وجہ سے میاں بیوی کی قربت زنا میں مبتلا ہو جائے گی۔ ناظرین گرامی، دو باتوں کی وجہ سے میاں بیوی آپس میں زنا کرتے ہیں۔ پہلا تو یہی ہے کہ مرد اور عورت جب چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا کریں گے، مرد جذباتی ہو کر اپنی بیوی سے کہے گا کہ میں نے تم کو طلاق دے دی، اور بیوی کہے گی کہ میں آپ سے طلاق لیتی ہوں، میرا آپ کے ساتھ گزارا نہیں۔ جب ان دونوں کا غصہ ختم ہوگا تو دونوں پھر سے پہلے کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ رہنا شروع کر دیں گے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ ہم بستری کریں گے جبکہ طلاق ہو چکی ہے۔ ایسا کرنا زنا کے زمرے میں آتا ہے۔ جب میاں بیوی نکاح کے شرائط میں بن جاتے ہیں، پھر میاں بیوی کی ازدواجی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر جب ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں، ان کے منہ سے طلاق لفظ نکل آتا ہے۔ جب ان کی صلح ہو جاتی ہے تو وہ زنا کاری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات طلاق دینے کے بعد میاں بیوی آپس میں باہمی رضامندی سے رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ طلاق کو سنجیدہ مسئلہ نہیں سمجھا جاتا۔ دوسری بڑی وجہ یہ ہے جس سے نکاح نہیں رہتا، کفریہ کلمات، یعنی میاں یا بیوی میں سے اگر کوئی ایک کفریہ کلمات بول کر کافر ہو جائے تو بھی ان کے نکاح نہیں رہتا، جس کے بعد ان کی ہمبستری زناکاری اور بدکاری میں بدل جاتی ہے۔ انسان کافرانہ الفاظ کیا بولتا ہے؟ ہم سب کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ ایک انسان خدا کے حکم کے مطابق زندگی بسر نہ کرے، اللہ کی عطا کی گئی اسلامی کتاب، نبیوں اور رسولوں کو کسی میں سے ایک کو ماننے سے انکار کرے، یا کسی اسلامی کتاب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے۔ یہ الفاظ کہنے سے بھی انسان مسلمان نہیں رہتا، وہ کافر بن جاتا ہے۔ اس حالت میں اگر وہ اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے تو وہ زنا کر رہا ہوتا ہے۔ جب میاں بیوی سے کہے کہ اٹھ کر نماز ادا کر لو تو بیوی کہے کہ میں نماز نہیں پڑھتی، نماز پڑھنے سے میں بیماری میں مبتلا ہو جاتی ہوں، ایسے الفاظ بولنے سے بیوی دائرہ اسلام سے فارغ ہو جائے گی۔ اگر میاں ایسا کرے تو وہ بھی غیر مذہب بن جائے گا۔ آج کل اکثر گھروں میں یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی مشکل وقت آتا ہے تو زیادہ تر عورتیں یہ کہتی ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہا، میرے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ جب بھی کسی پر برا وقت آتا ہے تو وہ خدا تعالیٰ سے دعا کرنے کے بجائے یہ الفاظ کہتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ظلم اور زیادتی کر رہا ہے، ہمارے نصیب میں خدا نے یہ برے حالات لکھ دیے ہیں۔ جب انسان کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں تو وہ مسلمان نہیں رہتا، کیونکہ مسلمان تو ہر حالت میں خدا تعالیٰ کا شکر گزار ہوتا ہے۔ جو بندہ خدا کی رضا سے انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسے واقعات بھی دیکھنے کو ملتے ہیں کہ میاں بیوی آپس میں کسی بات پر جھگڑ رہے ہوتے ہیں تو بیوی میاں کو غصے سے کہتی ہے، تو نے میرا جینا حرام کر دیا ہے، میں آپ کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی، مجھے طلاق دے دو۔ اسی وقت تو میاں بھی غصے میں ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جا، میں نے تم کو فارغ کر دیا، میرا بھی تیرے ساتھ رہنا اپنے آپ کو ذلت میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ اگر ایسے حالات ہو جائیں تو ہم یہاں ان باتوں کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے کہ بیوی نے طلاق مانگی تو میاں نے اس کی ہاں میں ہاں ملا دی، پر میاں کا طلاق دینے کا نیت نہیں تھی۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، بیوی غصے میں آ کر میاں سے طلاق کا مذاکرہ کرتی ہے پر اس کی نیت نہیں ہوتی، وہ طلاق لے، اس حالت میں طلاق نہیں ہوتی۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ طلاق کی نیت ہو تو طلاق ہوتی ہے،
اگر میاں اور بیوی طلاق کی نیت نہ کرے تو ایک دوسرے کو فارغ کر دیں تو طلاق ہو جاتی ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو دوبارہ نکاح کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ اگر دار اسلام میں رہتے ہوئے دوبارہ نکاح نہیں کرتے تو آپس میں ہم بستری کرتے ہیں تو وہ زنا کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے پیارے دوستوں، ہمیں چاہیے کہ جب ہم غصے میں ہوتے ہیں تو ہم جو الفاظ اپنے منہ سے بولتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا بول رہے ہیں۔ ایسا بولنے سے ہم کسی مشکل کا سامنا تو نہیں کرنا پڑے گا۔ قاری ثناء اللہ پانی پتی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر دو بندے شریعت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں تو ان میں سے ایک یہ بات کہے کہ میں شریعت کو نہیں مانتا تو وہ کافر بن جاتا ہے۔ ایسا تو آج کل عام ہو رہا ہے۔ پیارے بھائی بہنوں دوستوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عالم اور فاضل سے پوچھیں جناب یہ کلمات کفر کیا ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم دائرہ اسلام سے باہر ہو جائیں اور ہمیں علم تک نہ ہو۔ اس لیے ہم کو یہ علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ کہیں ہمارے سے باتیں کرتے ہوئے ایسے الفاظ نہ نکل جائیں جو الفاظ ہم کو دائرہ اسلام سے باہر کر دیں۔ اسی طرح اگر ایک مرد اور عورت آپس میں جھگڑتے ہیں اور وہ غصے میں ایک دوسرے کو طلاق دے چکے ہوتے ہیں، ان پر ان کو اس بات کا علم نہیں ہوتا اور پہلے کی طرح زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، ہم بستری کر رہے ہوتے ہیں، تو اس حالت میں ہم بستری کریں تو وہ زنا کاری کر رہے ہوتے ہیں۔ شریعت ہمیں یہ حکم دیتی ہے کہ انسان کو ہر وقت علم حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ ہمیں ایسے الفاظ کے مفہوم کے بارے میں بھی علم ہونا چاہیے جو ہم اپنے منہ سے غصے سے نکال بیٹھتے ہیں۔ یہ جو دور گزر رہا ہے اس میں تو ہر بندہ ہی جذبات سے کام لے رہا ہے، اس میں برداشت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اپنے گھر میں بیوی میاں کی بات برداشت کر لے اور میاں بیوی کی بات کو سکون اور تسلی سے سن لے، غصے میں آ کر ایک دوسرے کو طلاق دے دیتے ہیں۔ جب ان کا غصہ کم ہوتا ہے تو ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میں نے غصے میں کیا الفاظ بول دیے ہیں، اس پر دونوں ہی خاموشی سے زندگی بسر کرنا شروع کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ ان دونوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم دونوں کی طلاق ہو گئی ہے، پر وہ یہ بات بدنامی کے مارے کسی سے نہیں کرتے۔ معاشرہ ہمیں جینے نہیں دے گا۔ ہمارے معاشرے میں کچھ میاں بیوی ایسے بھی موجود ہیں جنہوں نے چند سال پہلے ایک دوسرے کو غصے میں آ کر طلاق دے دی تھی۔ جب ان کا غصہ کم ہوا تو انہیں یہ سوچا کہ ہم دونوں نیک اور پرہیزگار ہیں، اگر کسی کو پتہ چلے گا تو معاشرے میں ہماری ناک کٹ جائے گی، لوگ ہمیں بدنام کر دیں گے، ہماری اولاد بگڑ جائے گی۔ یہ بات سوچ کر وہ دونوں دوبارہ سے اکٹھے رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ بے شک آج کل ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی پوری ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں پیار محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کا صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرامی، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنے بھائی عبدالرزاق کو اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔